سورہ شورا کی آیت کے دو جز ہم بیان کر چکے ہیں. پوری آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سے شروع ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پر یہ ایک آیت ختم ہوتی ہے. دو جمعوں کے اندر آیت کے پہلے جز کو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دو جمعوں میں اس کو بیان کیا تھا. نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو نازل کیا. دو دنوں کے اندر ہم نے اس کی تفصیل کی تھی کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ساری کائنات کی روح ہے. ورنہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے بغیر مردہ ہے. اور جس وقت دنیا کے کسی گوشے میں اور دنیا کے کسی حصے میں اس کتاب کا وجود نہیں رہے گا یہ کائنات ختم ہو جائے گی. کیونکہ روح کے نکل جانے سے جسم اور بدن مردہ اور بیکار ہو جاتا ہے. جس طرح انسان کا اپنا بدن ہے یہ اتنی مدت تک ہی چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, بیٹھتا اٹھتا ہے, کاروبار کرتا ہے, زندہ ہے جب تک اس کے اندر ہی موجود ہے. جس وقت اس بدن سے روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ بدن بیکار ہو جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے پر اس ساری کائنات کی روح قرآن مجید ہے جو اللہ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف نازل فرمایا. جب تک یہ دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں, کسی نہ کسی حصے میں, کسی نہ کسی ملک اور شہر اور بستی اور قریہ اور محلے میں اس قرآن کی آواز نکلتی رہے گی اور یہ قرآن مجید سنایا جاتا رہا ہوگا, یہ کائنات کا وجود قائم رہے گا, دنیا زندہ رہے گی, دنیا قائم رہے گی. اور جس وقت یہ کسی حصے کے اندر بھی, کائنات کے کسی حصے میں بھی قرآن کی آواز ختم ہو جائے, نہ رہے, پھر یہ کائنات فنا ہو جائے. البتہ جتنے جتنے حصے سے کائنات کے یہ روح نکلتی جا رہی ہے اتنا حصہ مردہ اور بیکار ہوتا جا رہا ہے. جس ملک سے, جس شہر سے, جس بستی سے, جس محلے سے یہ قرآن نکال دیا جاتا ہے اتنا حصہ اس ملک کا, شہر کا, بستی کا, گھر کا وہ مردہ اور بیکار ہو جاتا ہے. جس طرح اگر بدن کے کسی حصے میں سے روح نکل جائے بدن کا اتنا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. بازو سے نکل جائے, ٹانگ سے نکل جائے, پسلی سے نکل جائے, حتیٰ کہ موت کے وقت سارے بدن سے روح نکل کر صرف گلے میں پھنس جاتی ہے,
سارا بدن بیکار ہو جاتا ہے، مگر اتنی مدت تک بھی نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن پہنایا جاتا ہے، نہ دفن کیا جاتا ہے، نہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، جب تک گلے میں بھی پھنسی رہے روح۔ جب بالکل نکل جاتی ہے، گلے سے بھی نکل جاتی ہے، بس پھر وہ بدن مردہ ہو جاتا ہے، دفن کر دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس پر اگر یہ قرآن مجید ساری دنیا سے نکل کر دنیا کے کسی حصے یا کسی شہر میں بھی چلا جائے گا، اتنی مدت تک بھی دنیا قائم ہی رہے گی، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اسلام سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا، جس طرح سانپ اپنے دل سے نکلتا ہے پھر اسی میں لوٹ آتا ہے، اس طریقے پر یہ مدینے کی طرف ہی اسلام لوٹ آئے گا۔ تو اتنی مدت تک بھی کائنات قائم رہے گی، جب وہاں بھی نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ شہر، وہ محلہ، وہ دیہات، وہ گھر، وہ ملک مردہ اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھ لیں اس بات کو، اپنے گھروں کو، محلوں کو، اپنے شہر اور بستی کو اس روح سے خالی نہ رکھو، ورنہ وہ مردہ اور بیکار ہے۔ آیت کے اس جز کو ہم نے 2 جزوں میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا، اور دوسرا جز اس کا ہم نے پچھلے جمعے میں بیان کیا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو روح کی شکل میں ہم نے آپ کی طرف اتاری اور نازل کی، اس کتاب کا آپ کو بھی علم نہیں تھا، آپ بھی نہیں جانتے تھے یہ کتاب کیا ہے، جو روح کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ کتاب نہ جاننے کی بنا پر آپ کو ایمان کا بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ کتاب سے بے خبر تھے، اس کا علم نہیں تھا۔ وہ بدعتی اور مشرک علماء جو اپنی تقریروں میں اور واضحوں میں پبلک کے سامنے جلسہ عام میں یا جمعے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے لاہور کے ایک مولوی نے شادالہ چوک کے اندر جو تقریر کی بازار میں، وہ اس قسم کے خرافات بکتا رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی قرآن کے عالم تھے۔ اپنی طرف سے یہ شان بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو بالکل جھوٹ اور کذب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما کنت تدری ما الکتاب، آپ اس کتاب کو جانتے نہیں تھے کیا ہوتی ہے۔ وہ کون سا زمانہ ہے آپ کے اوپر جس زمانے میں آپ اس کتاب کو نہیں جانتے تھے؟ وہ کون سا زمانہ ہے؟ اور بنا فاسد علی الفاسد، وہ جو نسل مشہور ہے ہماری اردو زبان میں کہ ایک دفعہ جھوٹ بول کر پھر 1000 دفعہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اس پر جھوٹ کے دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس پر دلیل کیا پیش کی
کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ہیں تو وہ ماں کی گود میں تھے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی گود میں کلام کیا لوگوں کے سامنے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خدا تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا۔ یہ بنا فاسد علی الفاسد ہے، جھوٹ پر جھوٹ گھڑا گیا ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ پھر انجیل کتنی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے؟ یہ ماں کی گود میں تو اعلان کر دیا گیا نا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے خدا تعالیٰ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نزول فرمایا، ماں کی گود میں نبوت کا اور کتاب کا۔ قوم ہے جاہل اور اندھی، اس قوم کے سامنے تو کوئی عربی میں گالیاں بھی دینی شروع کر دینا تو قوم یہی سمجھے گی قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ جاہل قوم کی ہوئی، یہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میرے پروردگار نے مجھ کو نماز کا بھی حکم دیا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جب تک زندہ رہی۔ نماز پڑھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اور زکوٰۃ دیتے تھے۔ یہ کس قدر دجل اور فریب ہے لوگوں کے ساتھ، جو خدا تعالیٰ کے منشا کے بھی خلاف اور پیغمبر کے منشا کے بھی خلاف۔ کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کی گود میں نبوت مل گئی تھی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں کی گود میں تورات انجیل کتاب مل گئی تھی۔ تو پھر آگے اللہ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ کب سے نماز شروع کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ ماں کی گود میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم اس وقت مٹی میں گونڈے ہوئے تھے، میں خاتم النبیین تھا۔ چلو انہی کی بات ہی مانی، آدم علیہ السلام گونڈے ہوئے تھے مٹی کے پتلے میں، مٹی میں گونڈے ہوئے تھے، پتلا ابھی بنا تھا، روح نہیں داخل کی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خاتم النبیین تھے۔ وجود میں یا اللہ کے علم میں؟ وجود میں تھے یا اللہ کے علم میں تھے؟ اگر وجود میں بھی ہوئے ان کی بات مان لی جائے، وہ کون سا زمانہ ہے؟ تو وجود تو آپ کا پھر ہو گیا نا آدم سے بھی پہلے، اور پھر رفتہ رفتہ چلتے چلتے وجود تو یہ جا ملا نا اللہ تعالیٰ کے وجود سے، کیونکہ خدا نے اپنے وجود سے نکالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، معاذ اللہ اپنے وجود سے جدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جز ہیں، اس کے نور ہیں، تو کم از کم اتنا تو ہم کو بتا دیں کہ وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں رسول اللہ کو اس کتاب کا علم نہیں تھا۔ انہی کی بات اپنی ما کنت تدری مل کتاب، جو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ تجھے کتاب کا علم نہیں تھا، وہ کون سا زمانہ ہے آپ کے اوپر جس زمانے میں آپ کو اس کتاب کا علم نہیں تھا اور نہ آپ ایمان کو جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ کوئی جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے، کوئی کذب اور افتراء کی بھی حد ہوتی ہے۔